جا رہی ہے، یہ پروپیگنڈا پھیلا دیا کہ سیدہ خاتون جنت کا جب وصال ہوا میری اماں پاک کا تو حضرت صدیق اکبر کو پتہ تک نہیں چلا۔ میں یہاں پر آپ کو اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہوں گا، توجہ سے اس بات کو سنیں گے، انتہائی توجہ سے سنیں گے۔ میرا توجہ سے سننے کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو اس انداز سے سنیں کہ آپ نے جا کے یہ بات دوسروں کو بتانی ہے، اس انداز سے نہ سنیں کہ یہاں سن کر یہیں پر بھول جانی ہے، یہ مقصد آپ نے ذہن کے اندر نہیں رکھنا۔ تو اب یہ ایک چونکہ بڑا پروپیگنڈا تو اس کے لیے آپ کو ذہن کو زیادہ حاضر رکھنا پڑے گا۔ سیدہ خاتون جنت کے آخری ایام قریب ہیں، اور آپ کے جب آخری ایام آئے تو حضرت سیدتنا ام سلمہ جو ام المؤمنین ہے، نبی پاک کی زوجہ، وہ فرماتی ہے کہ سیدہ خاتون جنت کو اپنے آخری ایام میں معلوم ہو گیا تھا کہ اب میں دنیا سے جانے والی ہوں، یہاں تک کہ حضرت سیدہ ام سلمہ ارشاد فرماتی ہے کہ سیدہ خاتون جنت کو اپنا دنیا سے جانے کا وقت، منٹ، لمحہ اور گھنٹہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کب جائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کو کچھ نہیں پتا، میں نے کہا مولوی صاحب چپ کر، لگام دے اپنی زبان کو۔ نبی کی بیٹی کو حدیثوں میں آتا ہے سیدتنا ام سلمہ جو ام المؤمنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، وہ کہتی ہے سیدہ خاتون جنت کو دنیا سے انہوں نے کس گھنٹے، کس منٹ اور کس سیکنڈ میں جانا ہے، آپ کو اس سیکنڈ کا بھی معلوم ہو گیا تھا۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ تو جب نبی کی بیٹی کو یہ بات پتہ ہے تو نبی کی خود نبی کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی کہ میں کب دنیا سے جاؤں گا؟ تو بہرحال یہ ایک علیحدہ باتیں ہیں۔ تو آپ کے آخری ایام قریب، آپ کے گھر پر ایک خادمہ ہے، سنیے گا بڑی توجہ سے سنیے گا، اس خاتون کا نام ہے اسماء بنت عمیس، جو آپ کے گھر پہ خادمہ ہے ان کا نام ہے اسماء بنت عمیس۔ یہ وہی اسماء بنت عمیس ہیں جو بعد میں حضور مولا مرتضیٰ کی زوجہ بھی رہی ہے، سیدہ خاتون جنت کے وصال کے بعد۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ وہی اسماء بنت عمیس ہے جن سے حضرت عمر بن خطاب بھی حدیث روایت کرتے ہیں، یہ وہی اسماء بنت عمیس ہے جن سے حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی حدیث روایت کرتے ہیں، یہ وہی اسماء بنت عمیس ہے جن سے حضرت عمر بن خطاب اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جب آپ جانے لگے تو آپ نے خواب دیکھا، تو آپ نے خواب کی تعبیر پورے مدینے میں اگر کسی سے پوچھنا چاہیے تو حضرت اسماء بنت عمیس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے دیکھا کہ دو سرخ رنگ کے جو سرخ رنگ کا ایک مرغا ہے وہ مجھے دو ٹھونگے مار رہا ہے، تو اسماء بنت عمیس نے کہا کہ تمہیں ایک اجمی نوجوان شہید کرے گا، اس کی تعبیر یہ ہے۔ تو اسماء بنت عمیس یہ وہی ہے جو خوابوں کی تعبیر بھی بہت زیادہ جانتی تھی، یہ وہی اسماء بنت عمیس ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تعارف بہت سارا ہو گیا۔ اس وقت جب سیدہ خاتون جنت کا آخری وقت ہے، اسماء بنت عمیس آپ کے پاس ہے، سیدہ خاتون جنت کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میرا جنازہ کیسے اٹھایا جائے گا، آپ پریشان ہیں کہ پردے میں پردہ کے اہتمام کیسے رہے گا۔ تو اب یہ 6 مہینے نبی پاک کے دنیا سے گئے ہوئے ہیں۔ اسماء بنت عمیس کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے ایران کے اندر لوگوں کو عورتوں کے جنازے اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ طریقہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے، وہ بالکل پردہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس نے جب یہ کہا تو سیدہ خاتون جنت نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کر کے دکھاؤ۔ 4 کھجور کی ٹہنیاں منگائی گئی اور ان کو ایک چارپائی کے چاروں کونوں پر ایسے گاڑ دیا گیا، باندھ دیا گیا اور اس کے اوپر چادر ڈالی گئی۔ تو اسماء بنت عمیس کہتی ہے کہ نبی پاک کے وصال کے بعد 6 مہینے کے اس عرصے کے اندر سیدہ خاتون جنت کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آپ ہر لمحہ روتی رہتی تھی، لیکن جب آپ نے اتنا پردہ دیکھا کہ اس طرح پردہ ہوتا ہے، یہ پہلا وہ پردے کا اہتمام تھا جو مدینے میں کیا گیا تھا۔ سیدہ خاتون جنت نے دیکھ کر آپ مسکرائی، آپ نے فرمایا میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس سے پہلے سیدہ خاتون جنت نہیں مسکرائی ہے۔ یہ وہ اسماء بنت عمیس، انہی اسماء بنت عمیس کو سیدہ خاتون جنت نے ارشاد فرمایا کہ مجھے غسل تم نے دینا ہے۔ 2 روایتیں، ایک یہ کہ سیدہ خاتون جنت نے خود غسل فرما لیا تھا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، بعد میں چونکہ یہ ویڈیو بنتی ہے بڑی دور جاتی ہے، وہ 1.5 بائی 2 انچی کے مولوی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو جی شاہ صاحب نے بات لوگوں کو صحیح بات نہیں بتائی۔ 2 روایتیں، ایک یہ کہ ایک سیدہ خاتون جنت نے خود غسل فرما لیا تھا، دوسری یہ کہ آپ نے اسماء بنت عمیس کو کہا تھا کہ تم نے مجھے غسل دینا ہے، میری آخری ساری کی ساری رسومات تم نے حل کرنی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب سیدہ خاتون جنت کا بالکل آخری وقت آیا، آپ کا جسم بخار سے تپ رہا تھا،
اس وقت آپ نے مولا علی کو اپنے قریب اشارے سے، آنکھوں کے اشاروں سے بلایا اور بلا کر حضرت اسماء بنت امیس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میرے ہاتھ اٹھا کے علی کے قدموں میں رکھ دو۔ مولا علی کے قدموں میں اسماء بنت امیس نے آپ کے ہاتھ اٹھا کر رکھے تو اس وقت سیدہ خاتون جنت نے ایسے دیکھ کر مولا علی کو دیکھ کر کہا باغ ترے دی راکھی کر کر ساری عمر گزاری۔ کہا علی اگر تیرے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا، میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ یہ کون خاتون تھی؟ ابھی یہ وہ وقت نہیں ہے میں اس موضوع کی طرف آؤں۔ یہ کون خاتون تھی جس نے اٹھا کے سیدہ خاتون جنت کے ہاتھ مولا علی کے قدموں میں رکھے؟ اور یہ کون خاتون تھی جس نے مولا علی کی زوجہ سیدہ خاتون جنت کو غسل مبارک دینے کی وصیت خود سیدہ خاتون جنت نے کی اور کہا ہماری ساری آخری رسومات اسماء بنت امیس ادا کرے گی؟ جانتے ہو یہ خاتون کون تھی؟ اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کسی گھر میں اگر فوتگی ہو جائے، وہاں پر اگر آپ کی بیوی موجود ہو تو کیا آپ کو نہیں پتا چلے گا؟ مجھے بتاؤ، کسی گھر میں فوتگی ہو جائے اور وہاں آپ کی بیوی موجود ہو تو کیا آپ کو نہیں پتا چلے گا اس گھر میں فوتگی ہو گئی ہے؟ یہ اسماء بنت امیس جو آخری وقت تک سیدہ خاتون جنت کے ساتھ رہی، سیدہ خاتون جنت کی خدمت کرتی رہی اور سیدہ خاتون جنت کو یہ ساری چیزیں بتائی، یہ پتہ کون تھی؟ یہ حضرت صدیق اکبر کی بیوی تھی۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ یہ زوجہ تھی صدیق اکبر کی۔ میں نے کہا مولوی صاحب خدا کے لیے میری ملت کے نوجوانوں کا ذہن مت خراب کرو، ایک شخصیت کی بیوی اس گھر میں موجود ہے تو پھر تم کہتے ہو کہ حضرت صدیق اکبر کو معلوم ہی نہیں ہوا اور سیدہ کا جنازہ اٹھا لیا گیا اور سیدہ کو دفنا لیا گیا، بلکہ دو روایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق سیدہ خاتون جنت کا جنازہ پڑھایا خود صدیق اکبر نے ہے۔ ہاں جی، مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ سیدہ خاتون جنت کی خدمت جو حضرت اسماء بنت امیس جس وقت میں کر رہی تھی وہ کون تھی؟ وہ کیا کس وقت کون سا وقت تھا پتہ آپ کو؟ کون سا وقت تھا؟ اس وقت حضرت صدیق اکبر امیر المومنین تھے، صدر تھے، پوری ملت اسلامیہ پر حکومت کرنے والا شخص۔ سنو تو صحیح یار، سمجھو تو صحیح اس مسئلے کو۔ نبی پاک کا نائب امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اور پوری ملت اسلامیہ جس کے زیر بار ہے، مولا علی جیسے لوگ جس کے احکام سنتے ہیں، عمر فاروق جیسے لوگ جس کے احکام سنتے ہیں، اور وہ صدر ہے پوری مملکت اسلامیہ کا، اور اس نے سیدہ خاتون جنت کے گھر پہ اپنی زوجہ کو آخری لمحات میں بھیج کے اور سیدہ خاتون جنت کی خدمت گزاری پر لگا کر یہ بتا دیا کہ سن لو، صدیق اکبر کی صداقت اماں فاطمہ الزہرا کے گھر سے ہو کر آتی ہے۔